یہ اتحاد ہونا کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، مٹھی بھر تھے، بڑی کم تعداد میں تھے، لیکن سامنے والے تھرا جاتے تھے، کیونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب اختلافات ہو جائیں گے تو تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اتنے اختلافات ہو گئے تھے کفار قریش میں، جاہلیت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اختلافات والی لائف سے نکال کر ایک امن و امان اور محبت والی لائف میں لایا۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتحاد کو نعمت کہا، نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم مسلمان ہندوستان کے اس نعمت سے بڑے محروم ہیں۔ کیوں ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے پورے دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، 7 کروڑ معصوم مارے گئے، 7 کروڑ معصوم۔ اب یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے اگر مسلمان ہوتے نا تو پتہ نہیں آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے جو بدنام کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کے لیے اور کیا کیا لقب مل جاتے۔ جب میں نے تحقیق کی مجھے خیال آیا ایک دن کہ آخر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے لوگ کیا تھے، ان کا ریلیجن کیا تھا، کتنے لوگ تھے؟ 109 کنٹریز، 109 ممالک۔ اچھا، اس میں 2 ملک ہے جارڈن اور ٹرکی، بغیر ویپنز کے، مسلم، صرف 2 مسلم کنٹری، باقی کے 107 کنٹریز پورے نان مسلم، میجورٹی۔ اور وہ جارڈن اور ٹرکی کے بھی جو لوگ گئے تھے نا بغیر ویپنز کے، کیونکہ الائنس ہے، پریشر تھا، عالمی پریشر تھا، دباؤ تھا، جانا پڑا، چلے گئے، بس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا۔ گلف کنٹریز کے تو پورے لوگ بری ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان، یو اے ای، یہ سارے کنٹریز کے لوگ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہے ہی نہیں۔ پورے عرب میں خاص طور سے جو خالص عرب ہے بالکل بری۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ معصوموں کے خون سے بچا لیا۔ 7 کروڑ معصوم مارے گئے، یہاں تک کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نوٹ کیا گیا تاریخ کی سب سے خطرناک دہشت گردی اگر ہوئی تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان ہوئی۔ اچھا، یہ قائم کرنے والے کون ہیں؟ ریلیجن کیا ہے ان کا؟ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ اوہو، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آپس میں لڑتے ہیں، وہ لڑتے 5 ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک ریلیجن بھی تھا پیچھے، ایک وہ تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم، لیکن لڑنے والے تو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ سیٹینک ورسس نامی کتاب لکھی، سیٹینک ورسس کے اندر اس نے مہاونڈ کا ورس، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاونڈ کہتا، نعوذ باللہ۔ آپ تصور کرو ایک مسلمان بچہ نبی کو گالی دے رہا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تربیت نہیں ہوئی۔ اتحاد ہمارا اتنا ختم ہوا کہ بچے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایک سلمان رشدی تو سمجھ میں آ گیا، ایسے کئی سلمان رشدی ہے جو آپ کو نکڑوں پہ، چبوتروں پہ، ہوٹلوں میں، مینیجریل پوسٹ پہ، سی او لیول پہ کئی ملتے رہتے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن میں نظر آ جائے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اتحاد نہ ہو کر ہم جو بکھر گئے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤس نہیں ہیں، ہمارے کمرشل کمپلیکس نہیں ہیں، ہمارے حلال طریقے کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے ختم ہو گئے، نتیجے میں ہمارے بچے کہیں اور جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہمارے تعلیمی شعبے ختم ہو گئے، ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ اسلامک، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اسکولز باقی نہیں رہے، مجبوراً ماں باپ لے جا کر کانوینٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، مشنریز اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا مسلمان اسکولوں میں ڈالو تو کہتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ کیسے نکلے گا۔ ایسا کیا لیول پہ ہم گرے؟ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب امت اتحاد سے دور ہو جاتی۔ یہ میرا پہلا حصہ تھا عنوان کا۔ اور اتحاد کیوں، یعنی کیوں ضرورت ہے اتحاد کی؟ تو میں نے آپ کو دنیا کا ایک نقشہ کھینچا کہ فی الوقت مسلمان کیا لیول پر آ کر ٹھہرے ہیں۔
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.